ٹی وی میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور افواہیں تو آ رہی تھیں، وہ خبر نہیں بن رہی تھی، لیکن بہرحال یہ خبر بن گئی کہ فواد چودھری جو سینٹر فارورڈ ہوتے تھے، ترجمان ہوتے تھے، بالآخر انہوں نے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی، سیاست سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ اور یوں دیکھا جائے تو غالباً پہلے کہا جاتا تھا کہ شیریں مزاری کی علیحدگی چاہے کسی بھی دباؤ کے تحت ہو، بہت بڑی وکٹ کا گرنا ہے، لیکن شیریں مزاری سے زیادہ، کیونکہ فواد چودھری تحریک انصاف اور عمران خان کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے تمام جو نارمل یعنی عام حالات سے بڑھ کر جو ہے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے نمائندے حمید لنگا موجود ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی خبر دی تھی کہ فواد چودھری فیصل واڈا یا جو ہے وہ ان سے ملے تھے، اور انہوں نے غالباً نیگوشیشن کیا۔ اب جو اس وقت فیصل واڈا کا ویسے تو اس وقت ہدف جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی ہیں، اور ان کے بارے میں وہ تواتر سے بیانات دے رہے ہیں، لیکن حمید لنگڑا، یہ جو خبر آئی ہے فواد چودھری صاحب کی علیحدگی کی، اس میں ایسا لگتا ہے، اور جو آپ کہہ بھی رہے تھے، فیصل واوڈہ جس طرح کے بیانات پریس کانفرنس دے رہے تھے، ہر چینل پہ نظر آتے ہیں، تو کیا ان کا اس میں کوئی اہم کردار ہے فواد چودھری کو سہولت کاری میں؟ بالکل مجاہد صاحب، فواد چودھری اور فیصل واوڈہ کی پاکستان تحریک انصاف میں دوستی جو ہے وہ سب کو سامنے تھی، اور ان کا بڑا قریبی تعلق تھا۔ اور جو کیس کے جو آج کل چل رہا ہے 190 ملین کے پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس جو ہے، القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے، اس میں ہمیشہ جب پہلے بھی فیصل واوڈہ پیش ہوئے تو انہوں نے فواد چودھری اور شیریں مزاری کا جو ہے دفاع کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ فواد چودھری اور شیریں مزاری کی جانب سے جو ہے وہ اس حوالے سے مذمت کی گئی تھی۔ اور آج بھی جب وہ پیشی پر آئے تھے تو وہ فواد چودھری کے حوالے سے آف دی ریکارڈ جو انہوں نے گفتگو کی تھی، انہوں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ وہ فواد چودھری کے ساتھ رابطے میں ہے، اور یہاں سے وہ ان کے رہائش گاہ پر جا رہے ہیں۔ اور ہم نے اس وقت بھی ٹی وی نے یہ خبر دی تھی کہ فواد چودھری اور فیصل واوڈہ کی ملاقات ہو رہی ہے، اور اس میں فیصل واوڈہ جو ہے حمید، یہ بتائیے کہ اب سے شاید تھوڑی دیر بعد، یعنی پہلے تو خبر آ رہی تھی کہ 5 بجے رہا ہوں گے، پھر 6 بجے ہوں گے، 6:30 بجے ہوں گے، کیا یہ سمجھا جائے کہ اسد عمر سے بھی جو سہولت کار ہیں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، یا ان کو راضی کر رہے ہیں، یا وہ خود آ رہے ہیں اسد عمر؟ اور پریس کانفرنس میں کیا اس بات کی توقع ہے کہ وہی اعلان کریں جو فواد چودھری نے کیا؟ جی مجاہد صاحب، اسد عمر کا پہلے تو بیان حلفی کا ایشو تھا کہ وہ بیان حلفی پر سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو ان کے وکلاء نے تیار کیا ہوا تھا، جس میں 3 شرائط جو ہیں وہ بڑی سخت تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، دوسرا سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کوئی بات چیت نہیں کریں گے اور اشتعال انگیزی نہیں کریں گے، اور جو کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے، وہ انہوں نے جمع کروا دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا آرڈر بھی جاری کر دیا ہے، اور ان کے وکلاء جو ہے اس وقت رہائی کی روکار لے کر جو ہے وہ ڈیالہ جیل کی جانب روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ اب دوسری جانب جو ان کے ساتھ بارگیننگ کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے، یا یہ بات کی جا رہی ہے، ابھی تک یہ صورتحال اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ اسد عمر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ اسد عمر جو ہے وہ ان ٹرمز پر ایگری نہیں کر رہے، اور اسد عمر جو ہے وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ اس طرح جیسے حمید یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پکڑا گیا تھا، پھر رہا کر دیا گیا تھا، اور ان کے بارے میں بھی یہی خبریں آ رہی تھیں پارٹی چھوڑنے کی، لیکن غالباً فائنلی ان کا یہ فیصلہ ہے، اور اسی لیے وہ جیل میں ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑنے نہیں جا رہے۔ اگر اسد عمر کے بارے میں اس حوالے سے کہوں کہ اگر ان کی رہائی اس سے مشروطی ہوگی نا کہ وہ حمایت کرتے ہیں، پارٹی چھوڑتے ہیں۔ جی حمید؟ جی مجاہد صاحب، اس میں 2 چیزیں ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے تو بڑا واضح لفظوں میں جو ہے وہ بیان حلفی پر سائن کرنے سے انکار کیا تھا، اور اس دن بھی ان کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جی وہ باہر میڈیا پر آ کر جو ہے وہ مذمتی بیان جاری کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ان کو پولیس جو ہے وہ حراست میں لے لی گی، اور وہی ہوا۔ لیکن جب وہ باہر آئے اڈیالہ جیل سے، تو اس وقت بھی شاہ محمود قریشی نے جو ہے 9 مئی کے واقعات کی مذمت یا ان پر اظہار افسوس نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے دوبارہ فوری طور پر میڈیا سے بات چیت ان کی مکمل نہیں کرنے دی گئی، اور انہیں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اسد عمر کے کیس میں ایک منفرد چیز ہے یا ایک الگ چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اسد عمر کی جانب سے
بیان حلفی جو ہے وہ جمع کرا دیا گیا عدالت میں، اور عدالت نے اس بیان حلفی کو دیکھتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ اب جیسے فواد چودھری نے ٹویٹر کے ذریعے جو ہے وہ سیاست سے فی الحال کنارہ کشی کے اختیار کرنے کا اور عمران خان سے رائے جدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آیا اسد عمر جو ہے وہ صرف اپنی صحت کی بنیاد پر یا کچھ اپنے دیگر نجی معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلے کا اعلان ٹویٹر پہ کرتے ہیں، یا وہ پریس حمید کانفرنس یہ کے جو ذریعے کریں گے؟ حمید اس کا یعنی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اسد عمر صاحب کے سلسلے میں، غالباً فواد چودھری سے زیادہ غالباً اسد عمر ایک بہت بڑے عہدے پہ تھے، بڑا عہدہ چھوڑ کے آئے، بڑی سیکریفائز دی، کمیٹیڈ ابھی تک رہے ہیں۔ اسد عمر کے بعد پھر شامت قریشی، یعنی دو بڑے نام ہیں۔ فواد چودھری کا تو خیر بیک گراؤنڈ رہا ہے، آپ کو علم ہے، پیپلز پارٹی میں بھی تھے، کاف لیگ میں بھی رہے، جی مشرف کے ساتھ بھی رہے، یعنی ابھی تک جو میجورٹی ایک آدھ کو چھوڑ کر زیادہ تر تو الیکٹیبل جو پارٹیوں کی وفاداریاں تبدیل کرتے رہے وہ زیادہ چھوڑ رہے ہیں۔ میں خیال شیریں مزاری کے بعد تو اسد عمر ہی اہم ہوں گے اور شامت قریشی اگر پارٹی چھوڑتے ہیں۔ جی بالکل، ایمن شاہ محمود قریشی سے زیادہ جو ہے وہ پریشر اس وقت اسد عمر پر ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، چونکہ جب اسد عمر نے سیاست شروع کی اور تمام ان کو یہ اپنا سفر جو اب تک طے کیا ہے وہ صرف تحریک انصاف کے ساتھ ہے، باقی سارے جو ہیں وہ الیکٹیبلز ہیں، اور وہ الیکٹیبلز ایک دوسرے سیاسی جماعتوں میں کمپرومائز کر کے جائیں یا کسی بھی صورتحال میں جائیں تو ان کے لیے یہ یا لوگوں کے لیے انہونی بات نہیں ہے، لیکن اسد عمر کے حوالے سے یہ چیز بڑی جو ہے وہ انہونی سی ہے، اور اسد عمر کے لیے بھی شاید خود کے لیے اس چیز کو تیار کرنا مشکل ہو رہا ہے، یا جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے عمران خان کو کسی طریقے سے کنونس کیا جائے کہ جو بیانیہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے اس کے اندر وہ نرمی لائیں اچھا اور حمید یہ صورتحال کو جو بتائیے ہے وہ کہ بہتر کیا جائے۔ غالباً بیرسٹر ملکہ بخاری بھی ہیں اندر، اور شیریں مزاری اور دونوں کو رہا کیا گیا تھا۔ میں خیال ہے ملکہ بخاری نے کوئی دستخط کرنے سے، پارٹی چھوڑنے سے تقریباً انکار کیا۔ اس کے علاوہ اور کون کون اڈیالہ جیل میں مرکزی قائدین ایسے ہیں جو بہت قریب ہوا کرتے تھے اپنے قائد کے؟ جی مجاہد صاحب، ملکہ بخاری کے ہسبینڈ نے عدالت کے اندر جو ہے وہ بیان حلفی جمع کروانے کی یقین دہانی کرائی تھی، اور ملکہ بخاری نے جو ہے وہ بیان حلفی پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ملکہ بخاری کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے قریب ترین سمجھے جانے والی دو شخصیات ہیں، جن میں سے مسرت جمشید چیمہ ہے اور ان کے شوہر جمشید چیمہ ہے، وہ بھی اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے موجود ہے، اور ان کو بھی وہیں پر رکھا گیا۔ اور اس حوالے سے آج سے ایک دو روز پہلے جو ہے وہ جمشید چیمہ کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جمشید چیمہ جو ہے وہ بیان حلفی جمع کروانے اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حمید میرے جو آپ نے اطلاع دی تھی، یہ خبر آئی تھی کہ ان کے چیمہ صاحب تو تیار ہو گئے تھے، لیکن مسرت چیمہ جو بہت ان کی ترجمان تھیں، قریب تھیں، وہ انکاری ہو گئیں، اسی لیے شاید تاخیر ہو رہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور جو کل فیاض الحسن چوہان نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ کچھ جو لوگ عمران خان کے قریب ترین ہیں اور جنہوں نے عمران خان کو اس نئے بیانیے کے حوالے سے مکمل سپورٹ دیا اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان میں مسرت چیمہ جو ہے وہ سر فہرست سمجھی جاتی ہیں۔ اور اس تمام حالات میں اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان نے بھی جو 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر کریک ڈاؤن ہوا تو اس میں صرف انہوں نے مسرت جمشید چیمہ کے حوالے سے مذمتی بیان جاری کیا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے دیگر رہنماؤں کے حوالے سے مذمتی بیان میں جاری اگر نہیں امیر کیا آپ تھا۔ سے یعنی دیکھیں اس وقت کیا ہوتا ہے، تو آپ اڈیالہ جیل کے سامنے ہیں اور ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ اسد عمر رہا ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں، کیا بیان دیتے ہیں۔ غالباً 5 بجے سے انتظار کر رہے ہیں، 6 بجے 7 بجے دیکھتے ہیں کب آتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، جیسے ہی یہ خبر آتی ہے کہ اسد عمر باہر آتے ہیں اور پھر وہ کیا بیان دیتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ایک بریک کے بعد اور پھر گفتگو کریں گے تحریک انصاف کی سینیٹر برقع سے، اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی سینیٹر زرقا تیمور موجود ہیں۔ شکریہ آپ نے وقت نکالا، اور مجھے علم ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت پر جو وقت آیا ہوا ہے اس میں ان کا کچھ کہنا، بلکہ ان کا پارٹی کے ساتھ رہنا دو دھاری تلوار ہے۔
سینٹ بھی معذرت کے ساتھ سوال یہ ہوگا نا کہ شیریں مزاری، ملکہ بخاری، یاسمین راشد اور آپ بھی ماشاءاللہ سینٹ میں باہر میں بڑی گفتگو کرتی رہتی ہیں، اس بڑے پیمانے پر گرفتاری ہوئی ہے، تو آپ ابھی تک گرفتاری سے کیوں نہیں ہو سکی آپ کی، یا محروم ہیں اس سے سینیٹر؟ جی بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب، بڑا آپ کا ویلڈ سوال ہے جی۔ 9 تاریخ کو میں اسلام آباد میں تھی، صبح جب خان صاحب نکلے تو میں تھوڑی تاخیر ہو گئی مجھے، میں 2:05 پہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی، انہوں نے مجھے گیٹ جو آفیشیل گیٹ ہے اسے اندر نہیں جانے دیا، میں باہر ہی کرسی لگا کے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد پھر وہ جو پتہ چلا کہ جس طرح سے وہ رینجرز کا یا جو بھی تھے SSG ان کا ایکشن ہوا اور ہائی کورٹ کے اندر سے بایو میٹرک جہاں ہو رہا تھا وہاں سے خان صاحب کو ایبڈکٹ کیا گیا، تو اس کے بعد پھر ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چلے جائیں لیکن نہیں جا سکتے۔ پھر ہم نے اپنے میرا لاج ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پارلیمنٹری لاجز میں نے وہاں جانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ آپ وہاں بھی بعد میں آئے۔ تو پھر ہم کہیں کھانا کھایا اور پھر ہم نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ خان صاحب کو انہوں نے نیب کی جو نیب کے دفتر میں ان کو رکھا ہوا ہے، تو پھر ہم کوئی 4-1 بجے ہم نیب کے دفتر چلے گئے اور وہاں پر کچھ اور لوگ بھی تھے، ہم 3-4 سینیٹرز تھے، تو ہم نے وہاں پہ اپنا جو پیسفل احتجاج ہوتا ہے نعرے لگائے اور جو بات چیت کی، سوشل میڈیا تھا، یہی کچھ ہم نے کیا۔ وہاں پر انہوں نے ساری سڑک بلاک کی ہوئی تھی اور وہاں پر جب ہم نے نعرے ہم لگا رہے تھے، ظاہر ہے ایک طرف پولیس والی خواتین تھی، پولیس والیاں تھیں اور کچھ مرد حضرات بھی پولیس کے تھے اور ہم تھے، تو یہ تو ہم ہمیشہ ہی کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بھی کرتے ہیں جب سواتی صاحب کا ہوا تھا۔ سو anyway اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے محسوس ہوا میرے پیچھے، مجھے لگا کوئی میرے پیچھے نعرہ نہیں لگا رہا، تو میں جو پیچھے مڑی تو دیکھا سب بھاگ رہے ہیں اور وہ ڈنڈے لے کے پولیس والے اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں پھر بھاگ گئی اور بھاگنے میں اللہ کی کرم سے کامیاب ہو گئی، تو بس بچ گئی، ورنہ بچنے کا اور کوئی حال نہیں تھا۔ میرے ساتھ سینیٹر سیمی تھی، وہ اریسٹ ہو گئی اور ان کو پھر الحمدللہ وہ پہلا دن تھا تو اس دن اتنی سختی نہیں تھی، تو ان کو پھر شام تک ہم نے رہا کرا لیا۔ ایک پرسپشن یہ ہے نا سینیٹر درکا کہ یہ ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پر جہاں پر فوجی تنصیبات تھیں یا سول تنصیبات تھیں وہاں توڑ پھوڑ کی، وہاں ہدایات دے رہی تھیں، یہی ابھی کہا گیا کچھ خواتین کے بارے میں بھی، خاص طور پر یاسمین راشد کے بارے میں بھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ملکہ بخاری یا شیریں مزاری کو ایسی جگہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ خدیجہ حق کے بارے میں تو خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ تو بالکل کور کمانڈر کے دفتر میں تھیں، اب انہوں نے خیر گرفتاری بھی اپنے دے دی ہے۔ تو یہ جو سلوک خاص طور پر میں خواتین کے اس لیے کروں گا کہ آپ خاتون ہیں، یعنی جو توڑ پھوڑ کر رہی تھیں، میں ملوث نہیں تھیں، اس کے باوجود انہیں گرفتار کیا گیا، پریشر، پارٹی چھوڑنا، آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ بہت زیادہ، دیکھیے جی اتنی فسطائیت آپ خواتین کے ساتھ جن کا کہ کوئی اس قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ہم سیاست میں، مجھے بھی 13 سال ہو گئے پاکستان میں اور سیاست میں، اور خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگوں نے کبھی ہاتھ میں، ہم تو ایسی بیک گراؤنڈ سے ہی نہیں آتے کہ ہم کوئی بدتمیزی تک ہم نہیں کسی کے ساتھ کر سکتے۔ آپ سوچیں کہ خدا نخواستہ اس قسم کی چیزیں، وہ بھی اپنے ملک پہ، اور اس قسم کی، یہ تو وینڈلزم ہے، یہ تو غنڈہ گردی ہے، اور یہ ہم میں سے کسی نے نہیں کی، اور اگر کسی نے کی ہے تو جس طرح ہم نے کہا ان کے خلاف ہونی چاہیے کارروائی۔ لیکن جس طرح جب بھی کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے، اس میں پاکستان میں اتنے پراکسی پلیئرز ہیں، اتنی پراکسی وارز یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ کوئی یہ مشکل بات نہیں ہے۔ اور جس طرح کے وہ لوگ تھے، آپ نے دیکھا وہ جو ڈنڈے لے کے جیسے، اور ایک اور ویڈیو ہے جس میں جب کور کمانڈر ہاؤس میں انٹر کرتے ہیں لوگ تو کھڑکیاں آلریڈی ٹوٹی ہوئی ہیں، تو یہ ایک بڑی اچنبے کی بات ہے۔ تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس میں ایک JIT بٹھانی چاہیے جو اس کی انویسٹیگیشن کرے، اٹ شوڈ بی این اوپن ڈور۔ لیکن پلیز ادارکا، یہ تو حقیقت ہے نا کہ یعنی صدر مملکت، آپ کے صدر، آپ کی پارٹی کے صدر کو یہ کہنا پڑا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو جس طرح مذمت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اور ایک لحاظ سے ایسا لگا کہ وہ انکریج کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو سرپرستی کر رہے تھے، یا سرپرستی کا لفظ بھی زیادہ میں کہوں گا،
بہرحال لیکن مذمت تو بہرحال انہوں نے جن الفاظ میں کرنی چاہیے نہیں کی، کہ حتیٰ کہ جیسے میں نے کہا نا کہ خود آپ کے صدر مملکت ڈاکٹر علوی نے یہ ایک گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا ایک پروگرام میں. میرا خیال ہے جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیئرمین صاحب جب سپریم کورٹ میں تھے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل میں مذمت کرتا ہوں، میرا نہیں خیال اس قسم کی کوئی بات ہے. آپ دیکھیے، آپ کسی چیز کو کسی طرف کنسٹرو کر لیں تو پریزیڈنٹ صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا ان کا وہ سنا جو سپریم کورٹ میں ان سے صحافیوں نے انٹریکشن کیا اس حوالے سے. اس وقت جو ایک نیریٹیوز کی جنگ ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو زودو کوپ کیا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کون سی پولیس ایکشن، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں آرٹیکل 9 آرٹیکل 4 کے انڈر سیکیورٹی آف پرسن دیتا ہے. اگر ہمارے اوپر کچھ ہونا ہے تو اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا لا. اس لا کے تحت پولیس بغیر وارنٹ کے لوگوں کے گھر میں آ کے توڑ پھوڑ کر رہی ہے. یہ کس قسم کا؟ آج ہمارے اوکاڑا کے جو ایک گھر بن رہا تھا اس کو بلڈوزر لے کے وہ توڑ رہے ہیں، اس کی ویڈیوز موجود ہیں خواتین کے ساتھ. یعنی کہنے کو ہم بڑے مہذب، چار دیواری کہتے کہتے زبان ہماری خشک نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ کس قسم کی فسطائیت کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ اس وقت محاذ آرائی کے بجائے پاکستان کو پہلے رکھ کے سب لوگ کٹھے ہو کے دیکھیں کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کے کیا محرکات ہیں، اور اس کے لیے ہم سلوشن نکالیں. کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، اس میں ہم نے رہنا ہے. ہم اپنی سب چیزیں چھوڑ کے، میں باہر ہوتی تھی، سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ بیچ کے ہم واپس پاکستان آئے ہیں اپنے ملک کی محبت میں. اچھا درکبھی بھی شیریں مزاری پہ جو پریشر تھا، اور جہاں تک میری معلومات ہیں، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا بھی کہ میری بیٹی جس طرح رو رہی تھی، پھر اپنی والدہ کا ذکر کیا. خیر فواد چودھری پہ سوری ٹو سے ایک سے کئی بار پارٹیاں چھوڑ چکے ہیں، جس طرح کی گفتگو کرتے رہے، جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ کوئی ان کا علیحدہ ہونا غیر متوقع نہیں. لیکن ایک عام خیال یہ ہے کہ جو ہائی پروفائل لیڈرشپ ہے ان کے بیانات آ رہے ہیں، ان کی رہائی کے لیے خبریں آ رہی ہیں، لیکن ہزاروں کارکن ایسے ہیں، بے نامی کارکن، لوور مڈل کلاس کے، محنت کش دکاندار، اور بیچارے بڑے دور دراز سے علاقوں سے آئے تھے. ان کے بارے میں ایک منظم طریقے سے جو تحریک انصاف کو کرنا چاہیے، یعنی ان کے انصاف لائرز کو یا پارٹی کو، وہ نہیں کیا جا رہا. یعنی تھوڑا سا کچھ ڈبل اسٹینڈرڈ لگ رہا ہے. وہ تو اسد عمر ہوئے، شاوت قریشی ہوئے، ماشاءاللہ بڑے گھرانوں کے لوگ ہیں، وکیل بھی کر سکتے ہیں اور خبریں بھی ان کی بنتی ہیں. لیکن اگر خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی 10,000 کے قریب ہیں، کچھ رہا ہوئے ہیں، بہرحال اگر اتنے نہیں بھی ہیں اور اس سے آدھے بھی ہوں، ان کے لیے نہیں آواز اٹھ رہی ہے سینیٹر زرقا؟ اس حوالے سے جی جو انصاف لائرز فورم ہے اس کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے ان سے بات کی کہ کوئی ایسے لوگ جن کی پٹیشن نہیں ہوئی ہوئی تو ان کی پٹیشنز کی جائیں، اور ان لوگوں کو سنائیں کہ جیل میں کھانے کو نہیں دے رہے، پینے کو نہیں دے رہے، ان پہ بہت ظلم ہو رہے، اور ایک ایک سیل میں 20 لوگ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. تو ان پہ باقی گرمی بھی سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم کرے، اور پی ٹی آئی اور لگی ہوئی ہے کہ اپنے لوگوں کو بچائے. لیکن جہاں لیڈرشپ کی بات ہے، آپ نے سنا کل شاہ محمود صاحب نے کیا کہا، اور ظاہر ہے انڈر پریشر ہے. آپ دیکھیے شیریں مزاری صاحبہ سے زیادہ سٹالورٹ کون ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا. لیکن ذاتی صحت، اور پھر اولاد کے معاملات، اور پھر انسان جن لوگوں کا کاروبار ہے، جس طرح کراچی میں لوگوں کے جو کاروبار تھے ان کو آ کے توڑا گیا، اس کی بھی ویڈیوز ہیں. تو ظاہر ہے ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی وار لارڈز نہیں ہیں، کوئی ڈونز نہیں ہیں، عام پاکستان کے شہری ہیں. عام پاکستان کا شہری میرے جیسا یا کوئی اور، ہم مطلب لوگ کمزور ہی ہوتے ہیں، انسان ہیں ہم سب. تو اس قسم کی زور زبردستی نہیں لے سکتے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی فیملی کا بیچ میں ذکر آتا ہے تو کیسے کوئی یہ پریشر لے سکتا ہے. سو ہمیں، اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں کسی پہ ملال نہیں ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں اور ان کی مجبوریاں ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہم سیاست ہی چھوڑ دیں. عمران خان کو چھوڑا تو سیاست ہی چھوڑ دیں گے، اور کوئی سیاست نہیں کریں گے. تو اور لوگ آپ کو پتہ ہے اپنا اپنا رنگ، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں 30% سے مے بی 50% تک لوگ جو ہوتے ہیں وہ سلیپر سیلز ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے.
اور وہ ظاہر ہے جس کی ایما پہ سیاست جوائن کرتے ہیں یا جو ان کو انکریج کرتا ہے پھر وہ بعد میں انہی کے رائے پہ چلتے ہیں. تو یہ اصل میں وقت یہ ہے جی کہ پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کے لیے مشکلات کم ہو. دیکھیں آٹے کا ریٹ 200 روپے سے زیادہ ہو گیا, پیٹرول, آپ بتائیں گھی, انڈا, چینی, غریب آدمی کے لیے جینا محال ہو گیا. دیکھیں یہ پی ٹی آئی کیا چیز ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ یہ ملک ہمارا امیر ملک ہے, لیکن عوام کو اس کا اپنا حصہ نہیں ملتا. جب تک عوام کو حصہ نہیں ملے گا یہ انتشار, یہ انسٹیبلٹی کہیں نہ کہیں سے آئے گی. تو میرا پی ڈی ایم اور باقی حکمرانوں سے یہ میسج ہے کہ آپ اپنا کام کریں, ڈلیوری پہ فوکس کریں. کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, آپ غلط چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں, آپ محاذ آرائی, آپ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں, جبکہ اس وقت آپ کو ڈلیوری کی سیاست کرنی چاہیے. شکریہ سینیٹر زرکا. ایک بار خیر میں تو یہی کہوں گا, میں نے پہلا جو سوال آپ سے کیا تھا کہ آپ اب تک کیوں محفوظ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ ہی رکھے, کیونکہ بہرحال اگر اب تک تو آ جانا چاہیے تھی آپ کی بھی کہیں تصویر کسی پہ. اسی کے ساتھ ہی مجاہد بریلوی ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد کہ پنجاب سے, خاص طور پر لاہور سے خبریں آ رہی ہیں کہ صحافیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر ادھر چند دنوں میں پکڑ دھکڑ ہوئی ہے, کوئی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی حاضر ہے اور ہمارے ساتھ ہیں ارشد انصاری, پی ایف یو جے کے سیکریٹری جنرل, سینئر رہنما ہیں. شکریہ ارشد. آج میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی خاص طور پر پنجاب بلکہ لاہور سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کوئی 250 کے قریب میں نے دیکھا کہ کوئی لاہور پریس کلب کے صدر کہہ رہے تھے گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اور ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی صحافی تو اپنی ڈیوٹی دیتا ہے نا, چاہے کیسا ہی سانحہ ہو, واقعہ ہو, اس کو موجود ہونا پڑتا ہے. اس میں ہمارے دوست تکلیفیں بھی اٹھائیں, انہوں نے سختیاں بھی برداشت کریں. جی نہیں, آپ کی بات درست ہے کہ جو لوگ جنا ہاؤس پہ کوریج کے لیے گئے اور ظاہر ہے جو فوٹیجز بنی اس میں ہمارے جو رپورٹرز, کیمرہ مین, فوٹوگرافرز وہ ڈیوٹی کر رہے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک سر انجام دے رہے تھے. اور ان کا تو کام ہے کہ فوٹیجز بنانا, فوٹیجز دینا, آپ کو پتہ ہے, آپ جیسے ہماری تو یہ پروفیشنل ڈیوٹی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہوئی, جو فوٹیجز میں آئے بلکہ ان کے اہل خانہ کو بھی پکڑا, کسی کے باپ کو پکڑ کے لے گئے, کسی کے بھائی کو پکڑ کے لے گئے, کسی کو پکڑ کے لے گئے, 2-3 بعد دن ہم نے ان کو چھڑوایا. لیکن ارشد ایک خیال یہ ہے کہ جس بڑے پیمانے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور پکڑ دھکڑ ہوئی ہے اور جس طرح ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اس پر آپ کی ماشاءاللہ تنظیمیں جتنی اسٹرانگ ہیں پنجاب میں, ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا اس طرح جس طرح آنا چاہیے تھا کلیکٹیولی. اس پہ بریلوی صاحب بالکل کیا ہے, اس پہ احتجاج بھی بڑے ہوئے ہیں, اس پہ ہم نے پریس ریلیزیں بھی جاری کی, پھر اس پہ مظاہرے بھی ہو چکے ہیں, اور اب ہم ایک اور بھی کال دینے والے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر نگران وزیر اطلاعات ہیں تو انہیں نہیں پتہ کہ یہ کیا ہونا چاہیے. مطلب آپ نے اگر عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی کچھ کرنا ہے کریں, ہمارا کیا تعلق ہے کسی بھی پارٹی سے. ایک صحافی کا کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا, اس کو غیر جانبدار ہونا پڑتا ہے. تو ماضی میں آپ کو پتہ ہے, آپ اتنے سینئر آدمی ہیں, ماضی میں تو کوڑے بھی کھائے ہیں, قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کی ہیں, ماریں بھی کھائی ہیں, گرفتاری بھی ہوئی ہیں, جیلیں میں بھی گئے ہیں. تو ہم نہ تو اب گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں. ہم نے کیا ہے, لیکن اب جو یہ کمیٹی کراچی میں ایک بنی ہے, اور اس کراچی کی طرف پہ انہوں نے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن کمیٹی پرسوں ایک نوٹیفیکیشن ضرور کیا ہے, لیکن اس جرنلسٹ پروٹیکشن کمیٹی کا فائدہ کیا ہے؟ نہ تو آپ کو پتہ ہے, نہ نگران وزیر اعلیٰ کو پتہ ہے, نہ نگران وزیر اطلاعات کو پتہ ہے کہ ہیں جرنلسٹ کون سے اور اس کے کیا ایس او پیز ہونے چاہیے, کون لوگ ہیں, کن کو اس کمیٹی میں بٹھانا چاہیے. وہ تو مجھے ایک ایسے ہی ایک فضول سی ایک چیز لگی ہے, لیکن ہم اس کو اپریشیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ چلیں ان کو احساس تو ہوا. لیکن نگران وزیر اعلیٰ صاحب دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں بڑا نگران وزیر اعلیٰ اور میں ایک میڈیا ہاؤس چلاتا ہوں.
تو وہ کام تو وہ الیکشن کے لیے آئے تھے، کام ان کے اب دوسرے ہیں، وہ کام اوروں پہ لگے ہوئے ہیں، وہ پورے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں آج کل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے تو ان کی چھٹی ہو جانی ہے، اور بعد میں تو انہوں نے ادھر ہی آنا ہے، اپنے میڈیا کو چلانا ہے. پتہ نہیں انہوں نے چلانا بھی ہے کہ شاید اس ملک میں رہنا کہ نہیں رہنا، یہ تو انہیں پتہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرف ابھی بالکل ان کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ آیا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کیا کچھ ہوا صحافیوں کے ساتھ ابھی بھی ہو رہا ہے. تو ہم اس کا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے، جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، جو پورے پاکستان کی ایک الیکٹڈ تنظیم ہے، ایک واحد تنظیم ہے، جو کلبز بھی سارے نیچے ہیں اور ساری یوجز بھی ہیں، تو ہم کر رہے ہیں پلان. میرا خیال ہے کہ ہمیں مجاہد صاحب اس سے آگے جانا پڑے گا. اب ایک لانگ مارچ کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ انشاءاللہ شروع ہوگا کراچی سے، اور وہاں سے کوئٹہ سے اور خیبر تک ہم نے جانا ہے، اور اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینا ہے. ہمارے ساتھ تمام سیاسی قوتیں بھی ہوں گی، اپوزیشن پارٹیز بھی ہوں گی، سیاسی جماعتیں ہوں گی، وکلا تنظیمیں ہوں گی، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہوں گی، تمام صحافتی تنظیمیں بھی ہوں گی. اور یہ اتنا بڑا قافلہ ہوگا کہ شاید ماضی میں اتنا بڑا قافلہ کبھی نہ جمع ہوا. تو میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے. اور جو آج کل جو حالات ہیں، جو اداروں میں حالات ہیں، اور جو آج کل ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ماضی میں تو بہت کچھ ہوا، لیکن اس کو یہیں سٹاپ کرنا ہے. دیکھیں، ہم کسی اس کی بالکل ایسے صحافی بالکل ہوں جو ایک نظریہ رکھتے ہوں اور اس نظریے کے تحت کچھ بھی کریں، ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم نے اس وقت بھی مذمت کی تھی، پی ایف یو نے، آج بھی ہم مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ پارٹی بن کے اور جو لوگ استعمال ہوتے ہیں. ہمارا ان سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کوئی صحافی ہو. دیکھیں، ہم پارٹی نہیں ہیں، ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے، ہماری کوئی جماعت نہیں ہے. ارشد، ایک سوری ٹو سے، ہم تو ذرا پرانی روایت کے آدمی ہیں، اور ہم نے آپ کے بھی رہے ہوں گے استاد نثار عثمانی صاحب، ہمارے بنا صاحب، لیکن ادھر دیکھا گیا کہ جو ہمارے اخبارات، ہمارے چینل بہرحال ایک پارٹی بن گئے. اسی طرح اینکر حضرات کے بارے میں جاتا ہے کہ وہ خاص اب لائن اور ٹو کرنے لگے ہیں، بلکہ پارٹی کی ترجمانی کرنے لگے ہیں، جس کا بڑا نقصان بھی ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ جب عمران ریاض کی خبر آتی ہے، ارشد شریف کی خبر آتی ہے، بہت سارے صحافیوں کی یا چینلوں کی بندش کی یا ان کی گرفتاری کی آتی ہے، تو ایک طرف سے بالکل سناٹا اور خاموشی ہوتی ہے. اور اب یہی دیکھیں نا کہ پہلے تو ٹھیک ہے، گرفتاریاں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، چاہے صحافی ہو، چاہے کسی بھی طبقے مکتب فکر تعلق ہو، لیکن عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بہت بڑا سوالی نشان ہے، اس لیے کہ 10 دن سے بتایا نہیں جا رہا کہ وہ لاپتہ ہے، کس ایجنسی کے پاس ہے. آئی جی صاحب نے آ کے کہا جناب ہمارے پاس تو نہیں ہے، سارے ملک کی پولیس سے پوچھ لیا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مجاہد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لاپتہ، ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، عمران ریاض ہو یا کوئی ہو. ہمارا یہ مطالبہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو کورٹ آف لاء میں لے کے آئیں، مطلب لاپتہ تو نہ کریں. کتنی دیر لاپتہ رکھیں گے؟ آئی جی پنجاب چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں یہ کہہ گئے ہیں کہ جی ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، عمران ریاض کے خلاف. آئی جی جیل خانہ جات یہ بیان دے کے گئے کہ وہ جیل میں نہیں ہے، ہم نے اس کو ریلیز کر دیا ہے. اگر وہ مقدمہ پنجاب میں نہیں ہے اور اس کو سیالکوٹ جیل سے ریلیز کر دیا تو وہ کدھر ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس کو اگر تو آپ اس کے اوپر فریم چارج کریں، کوئی اس کو کورٹ آف لاء میں لائیں، جو بھی طریقہ کار قانون کا بنتا ہے اس قانون کے مطابق لے کے جائیں. ایسے اٹھا کے لاپتہ کریں گے تو کل کو تو یہ بڑی مشکل آ جائے گی. تو پھر ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم اس قافلے کو بڑھائیں اور پھر اب ہم بھی بیٹھ جائیں کسی سڑک پہ آ کے دے دیں گرفتاری. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ اصل میں قانون جو ہے، قانون کے دائرے میں لے کے آئیں. ہم کہتے ہیں مقدمہ درج ہوا، آپ نے چارج فریم کیا، ہم عدالت میں جاتے ہیں، عدالت کے اوپر چھوڑ دیں، عدالت اس کو سزا دیتی ہے، جزا دیتی ہے، رہا کرتی ہے، ضمانت دیتی ہے. یہ عدالت کی ڈسکشن ہے. وہ قانون سے تو لے کے آئیں. تو ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں ہے. عمران ریاض کے والد صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں. دیکھیں، کم از کم اس کو عدالت میں لے کے آئیں، ماں باپ کو، ان کے اہل خانہ کو رسائی تو دیں، ان کو دیکھ تو سکیں کہ وہ کس حال میں اور کس حال میں نہیں ہے.
یہ بہت خوفناک بات ہے. ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا میرا خیال کبھی. سو یہی وجہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نگران وزیر اعلیٰ بھی کہتے ہیں میں میڈیا ہاؤس چلاتا ہوں, وزیر اطلاعات بھی کہتے ہیں میں صحافی بڑا چیمپئن رہا ہوں. تو یہ کدھر ہیں, یہ بتائیں نا, یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. کل کو ان سے ہی سوال اٹھے گا کہ بھی بتائیں. تو میں آج یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی بتائیں اور یہ پروڈیوس کریں لا کے عدالت پہ. کوئی بات نہیں, مطلب کچھ بھی کیا, لیکن ہمیں بھی اپنے حدود و قیود میں رہنا چاہیے. ہمیں اپنے لائن کراس نہیں کرنے چاہیے. ہمارے بھی مجاہد صاحب, جب یہ آپ کو یاد ہوگا, بڑے سینئر آدمی ہیں, یہ سپریم کورٹ میں بھی بات چلی کہ آپ کی کوئی لاز ہیں, آپ کے کوئی ہاں, یہ تو کورٹ آف لا میں لے کے آئے نا. تو ممبران ریاض ہو کوئی بھی ہو, لے کے آئے اس کو تھرو قانون کے تحت جو بھی کارروائی کریں وہ کریں. شکریہ ارشد انصاری. اور مجھے کیمرے کے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ آپ شکریہ ادا کر کے اجازت لیں, تو مجاہد ولی کو جی ٹی وی سے اجازت دیجیے.